اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا رتبہ تم سے بلند ہے، اس لیے کہ تم وہ ہو کہ تم نے مجھے دیکھ کر میرا کلمہ پڑھا ہے، وہ صرف میرا ذکر سنیں گے اور میرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ آنے والے اگر وہ میری مدد کے لیے اٹھیں، اگر وہ میرے مشن میں ساتھ دیں تو ان کا مرتبہ تمہارے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے زیادہ ہے کہ تمہارے سامنے تو ساری حقیقتیں موجود ہیں، تم نے رسول کے پورے کردار کو دیکھا ہے، پوری شخصیت کو دیکھا ہے، اس کے بعد بھی ماننے میں کسی کو 10 سال گزر گئے، کسی کو 15 سال گزر گئے، کسی کو 20 سال گزر گئے، کسی نے اس وقت تک نہیں مانا جب تک تلوار اس کی گردن تک نہیں پہنچی۔ ایسے بھی تو ہے نا کہ فتح مکہ کے وقت جب دیکھا کہ اب اور کوئی سروائیول کی صورت نہیں رہ گئی تو انہوں نے مانا، تو وہ اپنے ماننے پہ ناز کرے کہ ہم نے حیات رسول میں رسول کو رسول مانا تھا۔ ارے ان کو دیکھو کہ زمانے کا اتنا فاصلہ ہے، جو باتیں سن رہے ہیں وہ تمہارے غیر ذمہ دار زبانوں سے سن رہے ہیں رسول کے متعلق۔ تم نے تو کوشش کی تھی کہ رسول کا کردار جتنا بگاڑ سکو بگاڑو۔ شاید اس پہلو سے بھی گفتگو اس دوران میں ہو جائے۔ اب جیسے سے وقت گزرتا جا رہا ہے مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک ایسے موضوع کو چھیڑ دیا کہ جس کی پوری تفصیلات کا احاطہ کرنا اپنی بساط کے مطابق بھی میں شاید احاطہ نہ کر سکوں ان پوری تفصیلات کا، لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ آج ہمارے سامنے جو رسول رکھا گیا ہے وہ ماشاءاللہ آپ کی ان مقدس کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جسے تم حدیثوں کا مجموعہ کہتے ہو۔ یہ اپنوں تک حدیث کے مجموعے پہنچے تو ہم نے آنکھ بند کر کے، تم نے کہا اس کو پوری طرح مان لو اس لیے کہ ساری کتابیں صحیح ہیں، ہم نے ان صحیح کتابوں کو صحیح سمجھ کے مانا، لیکن غلطی سے، ہماری ذرا سے کوتاہی سے ہماری کتاب کسی غیر مسلم کے ہاتھ لگ گئی تو کسی نے اسی کتاب کی بنیاد پر شیطانک ورسز لکھ دی، کسی نے اسی کتاب کی بنیاد پر رنگیلا رسول لکھ دیا۔ جو کردار تم نے پیش کیا تھا، یہ کردار میں نے پیش نہیں کیا، آپ نے پیش نہیں کیا، یہ اس بزرگ نسل نے پیش کیا ہے جو رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسے پیش کرنے والوں نے رسول کو پیش کیا۔ اب بتائیے کہ اب یہ ہماری نظر کی انتہائی زیادہ خوبی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ تم نے تو چہرے رسول کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، اس پر اپنے کردار کو چڑھانے کی کوشش کی تھی رسول کے چہرے پہ، پھر بھی ہم رسول کے حقیقی چہرے کو پہچان گئے اور ان پہ ایمان لے آئے، تو ہمارا مرتبہ ان ماننے والوں سے کہیں افضل ہے۔ اور مرتبے کی یہ فضیلت میں مقرر نہیں کر رہا، رسول مقرر کر کے جا رہے ہیں کہ وہ بھائی جو آنے والے ہیں، تمہارے لیے بھائی کا لفظ نہیں آیا، یہ لفظ ہمارے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اب جب یہ مقام ہمیں ملے تو اب تم یہ کہو کہ وہ گروہ جو اس وقت موجود تھا وہ تمام فضیلتوں کا حامل ہے۔ جناب والا بات یہ تھی کہ یہ بھی اسی تاریخ کا کرشمہ تھا کہ وہ لوگ کہ جو اس عہد میں موجود تھے، جنہوں نے رسول کی کبھی نصرت نہیں کی، جنہوں نے رسول کی کبھی مدد نہیں کی، جو رسول کے کبھی کام نہیں آئے، جن کے کردار میں کردار رسول کی ذرہ برابر جھلک نہیں تھی، جو اپنی شخصیت کے اعتبار سے رسول کی شخصیت کی ضد تھے، اب وہ اپنے آپ کو کیسے عظیم ثابت کرتے، اپنے نام کا کلمہ کیسے پڑھواتے، اپنا احترام کیسے کرواتے۔ انہوں نے ایک ایسا فارمولہ بنایا جس کے تحت ان سب کو عزت و تکریم حاصل ہو گئی، ایک ایسا فارمولہ بنایا کہ جناب ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، اب خبردار ہمارے سامنے بات نہ کرنا، ہم بڑے معزز ہیں، بڑے محترم ہیں، ہم جو کچھ کہیں اس بات کو مان لیا جائے۔ یہ کہنے کو تو کہہ دیا، اب وقت نہیں ہے، شاید اس پہ کل تھوڑی سی گفتگو مزید گنجائش ہوئی تو کروں گا کہ یہ کہنے کو تو کہہ دیا کہ تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہیں اور ان کی
کہ جو کوئی بھی جس کی بھی پیروی کر لی جائے نتیجے میں ہدایت مل جائے گی. یہ جنرلائزڈ اعلان تو کر دیا گیا، لیکن اس اعلان پر آج تک مسلمانوں کے کس مسلک کا یقین ہے؟ کوئی مسلک ہو، کوئی مسلک ہو. ہوا کیا کہ یہ کہہ کے تم نے صرف چند صحابہ کو چنا اور ان کو لے آئے اور کہنے لگے کہ بس ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ان کی شان میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، ان کے لیے کوئی گستاخی نہ ہونی چاہیے. جناب والا، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ توہین صحابہ نہیں ہونی چاہیے، صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، صحابہ کی کسی خامی کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، خامی ہو بھی تو اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. جناب مولانا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی، جس میں مقصد یہ تھا کہ یہ خلافت جو ہے، یہ مقدس انسٹیٹیوشن جو ہے، یہ بادشاہت میں کیسے تبدیل ہوا، امریت میں کیسے تبدیل ہوا. تو چونکہ اس کے اندر بہت سے صحابہ کا نام تھا کہ جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کی غلطیوں کے نتیجے میں یہ پورا انسٹیٹیوشن خراب ہوا، یہ اس کی کرپشن کے ذمہ دار یہ معزز شخصیتیں تھیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب، یہ جو میں نے ان کی خامیاں بتائی ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس خامیوں پہ ڈھول بجاتے پھریں. ارے بھائی ٹھیک ہے، ان کے اندر عیب تھا، اس کی نشاندہی تو کر دی جائے، لیکن اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی، عزت پھر بھی کرتے رہیں گے. جناب والا، اگر کوئی دریا کے کنارے ایڑیاں رگڑ رہا ہو پیاس سے اور ایک چلو پانی اٹھا کے اپنی پیاس نہ بجھائے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بدنصیب کہیں گے، کم سے کم بدقسمت کہیں گے. وہ لوگ کہ رسالت کے کردار کا سرچشمہ ساری دنیا کو فیضیاب کر رہا ہے، اس چشمے کے کنارے رہ کر بھی اپنے کردار کو ٹھیک نہ کر سکے، تو ان سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اسے تم خوش نصیب کس حوالے سے کہہ رہے ہو؟ جناب والا، چند افراد کو عزت و عظمت دینے کے لیے وہ لوگ کہ جو فتح مکہ پہ ایمان لائے تھے، یزید کے اجداد میں وہ حضرات جو فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے، صرف ان کی عزت کو بچانے کے لیے یا ان کو عزت دار بنانے کے لیے بچانے کی ضرورت تو تب ہوتی جب پہلے موجود ہوتی. ان کو باعزت بنانے کے لیے یہ لفظ قائم کیا گیا. پہلے ایک تصور دیا گیا کہ صحابیت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. ڈیفینیشن یہ کی گئی کہ بس ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیا ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہو، اگر یہ شرط پوری کر دے تو وہ صحابی ہے. پہلے تو اس لفظ کو متعارف کرایا گیا، اس کے ساتھ ایک فضا بنائی گئی کہ ان کی توہین نہیں ہو سکتی، ان کی کوئی برائی بیان نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے بعد چند افراد کو چن لیا گیا کہ ان کی صحابیت ایسی محترم ہے کہ اس کا لحاظ کیا جائے. اگر صحابیت اتنی ہی محترم تھی، اتنی ہی محترم تھی، میں تمہارے اصول سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی صحابی کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، ہر چند کہ مانتے ہیں کہ وہ غیر معصوم ہیں، پھر بھی ان کے کسی عیب کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. تو آؤ تم اور ہم مل کے بیک زبان ایک دوسرے کے ساتھ آواز ملا کے کہیں، آج جو کہہ رہے ہو نا تم کافر ہو اس لیے کہ صحابہ کی توہین کرتے ہو، نہیں یوں نہ کہو کہ تم کافر ہو تم صحابہ کی توہین کرتے ہو. آؤ یوں کہیں کہ جو صحابہ کی جب توہین کرے وہ کافر تھا. یہ کفر کا فتویٰ آج کیوں؟ جب ہو، اور صرف جب نہیں ہو، یوں کہیے کہ جو اس توہین کا بانی ہو وہ آج اس پہ عمل کرنے والوں سے کہیں زیادہ لعنتوں کا مستحق ہے. پھر جا کے تاریخ دیکھتے رہنا کہ کس نے ابتدا کی تھی اور اس ابتدا میں کیا کیا تھا. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جن کا کردار رسول کی روشنی میں نہیں بنا وہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں بن سکتا، ہم اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے، ہم اس کی رہنمائی میں زندگی نہیں گزار سکتے، ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے. لیکن یہ تو بات ہو رہی ہے ان کی کہ جن کا کردار رسول کے مطابق نہیں ہے، ہم ان سے اپنا رخ موڑ رہے ہیں. تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم نے یہ فتویٰ دے کر ہر کس و ناقص کو اپنا قائد و رہبر بنا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ یزید جس کو دنیا کے سامنے کسی صورت میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا،
یزید کے والد گرامی جن کا کردار ہر حوالے سے ناپسندیدہ کردار تھا، وہ دنیا میں مسلمانوں کے نمائندہ بن کے پیش ہوں تو مسلمان اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اگر اسلام کے نمائندے ایسے لوگ ہوں تو پھر اسلام کون دنیا کا فرد ہے جو قبول کرے گا اس مذہب کو، اس دین کو؟ جو ایسے لوگ تھے ان کو اٹھا کے کیا کیا گیا؟ تم ہم پہ الزام لگاتے ہو ہم توہین صحابہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ جن لوگوں نے ناموس صحابہ کی آواز بلند کی، انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا؟ انہوں نے علی کو صحابیت کی سب سے نکال دیا، یزید اور معاویہ کو صحابت کے مقام پر پہنچا دیا۔ اب جہاں حضرت ابو بکر ہیں، جہاں حضرت عمر ہیں، وہیں پر معاویہ کھڑا ہے، وہیں پہ یزید کھڑا ہے، اور نہ تمہارا تعلق علی سے ہے، نہ حسین سے ہے، نہ حسن سے ہے۔ اب سوچو گھاٹے میں تم رہے یا ہم رہے؟ وہ جناب والا صحابیت قابل احترام ہے، بشرطے کہ وہ نصرت کی شکل میں ہو، بشرطے کہ وہ جانثاری کی شکل میں ہو، وہ رسول کے ساتھ دینے کے معنی میں ہو، اور اس کے لیے زمانے کی قید نہیں۔ وہ رسول جب قیامت تک کے لیے رسول ہے تو اس کا مدد کرنے والے بھی قیامت تک موجود ہیں، اس کا ساتھ دینے والے بھی قیامت تک موجود ہیں۔ یہ زمان و مکان میں یہ اعزاز محدود نہیں ہو سکتا، یہ تاریخ ہے جو زمان و مکان کی ہوتی ہے۔ دین چونکہ دائمی ہے تو دین کا ہر اصول دائمی ہے، ہر اعزاز ہر شرف دائمی ہے۔ بزرگان محترم، یہ اگر دیکھنا ہے کہ وہ مقام کہ جہاں رسول کا ساتھ دینے والے کیسے ساتھ دیتے ہیں، کیسے رسول کی نصرت کی جاتی ہے، تو آئیے دیکھیے، اپنے دنگ رہ جاتی ہیں۔ کیا نصرت کا یہ انداز بھی ہو سکتا ہے؟ مدد کے لیے اپنی کچھ محنتوں کو وقف کر دینا، اپنے کچھ مال کو وقف کر دینا، یہ محنت کی ایک صورت ہے، یہ مدد کی ایک صورت ہے۔ لیکن اپنے رشتوں کے فطری تقاضوں کو نظر انداز کر دینا صرف نصرت اسلام کے لیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم بعض باتیں اتنی مسلسل سنتے ہیں کہ پھر اس کی اہمیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کربلا میں بچوں کو ماؤں نے قربان کر دیا، لیکن ذرا غور کیجئے کہ یہ بچوں کو قربان کرنا کس جذبے کے تحت ہے؟ دین کی خاطر ہے نا، بقائے دین کے لیے قربانیاں ہیں۔ کیا یہ قربانی عام حالت میں کسی اور طبقے میں ممکن ہے؟ یہ رسول کا ساتھ دینے والے ہیں کہ ایک طرف شریعت کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کی تعلیم بھی ضروری ہے، دوسری طرف یہ خواہش بھی ہے کہ نصرت رسول میں کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ میرے یہ بظاہر دو جملے ذرا ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ پاس شریعت کیا ہے؟ ایک ماں ہے، چاہتی ہے کہ دین کی نصرت کرے، دین کی مدد کرے، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے متعلق تو فیصلہ کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتی، اپنے اولاد کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتی، اور خصوصاً جب اولاد نابالغ ہو تو اب اس کا فیصلہ اس کا ولی کرے گا، اور ولی کون ہوگا؟ باپ ہوگا، دادا ہوگا۔ یہ شریعت کا قانون تھا۔ ماں کو حق نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کسی ایسے خطرے میں ڈال دے کہ جس خطرے کے لیے جس میں ان کے جان کی ضیاع کا اندیشہ ہو۔ یہ عمل اس کی اجازت اگر دے گا تو باپ دے گا یا دادا دے گا۔ اب ایک خاتون ہے کہ جب شادی ہو رہی تھی تو باپ نے، خاتون کے بابا نے ہونے والے داماد سے بیٹی کا حق مہر کیا مانگا تھا؟ مال و دولت نہیں مانگی تھی، علاقہ زمین نہیں مانگا تھا، بلکہ کہا تھا اے عبداللہ تمہیں اپنی بیٹی تو دے رہا ہوں، لیکن حق مہر اس کا یہ ہے کہ اگر یہ کبھی اپنے بھائی کے ساتھ وطن سے باہر جانا چاہے تو عبداللہ تم اس کے جانے میں رکاوٹ نہیں ڈالو گے۔ بیوی کو بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت بطور حق مہر تم ابھی ادا کرو، وعدہ کرو کہ تم اس کے جانے میں رکاوٹ نہیں ڈالو گے۔ اب اگر زینب حسین کے ساتھ جانا چاہے تو عبداللہ ابن جعفر نہیں روکیں گے۔ زینب کو مکمل اختیار ہے کہ اگر
بھائی جائیں تو ساتھ جائیں۔ چنانچہ بھائی مدینے سے مکے روانہ ہوئے، زینب ساتھ گئی۔ جب مکے سے جانب عراق چلنا